اس وقت مقبول ہیں سلمان صاحب، کیا کرنا ہے آپ نے؟ بیانیہ بھی ہے ان کے پاس، آپ نون لیگ کے پاس تو بیانیہ تک نہیں ہے. دیکھیں یہ سیاست میں مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب ڈیفینسو کھڑے تھے. یہ جو بار بار ضمنی انتخابات کی بات ہوتی ہے نا، لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو اسی پنجاب کی 14 نشستوں میں سے 14 نشستوں پہ ہار گئے. بعد میں ضمنی انتخاب ہوا، جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو وہ دوسرے ہار گئے. آج اگر کسی کی مقبولیت ہے، میں تو بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کی مقبولیت ہے تو آپ سنجیدگی اختیار کریں، آپ اس میں سے اپنا راستہ بنائیں. جہاں تک کہ مریم نواز کی طرز سیاست کی بات ہے، میں انہیں 1998 سے جانتا ہوں جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، اور میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں مردانہ وار جو رول ہے وہ ان کی خواتین نے ادا کیا ہے. آج اگر مریم نواز جارحانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے. اور سیاست میں ایک بات میں آپ کو تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا پارٹی میں؟ دیکھیں مجھے تو آج پھر ان کا مستقبل اس لیے لگا ہے کہ ایاز صاحب نے انہیں ان کر لیا کہ وہ ان کی بھتیجی ہیں اور یہ تعلق نبھاتے ہیں. دیکھیں ان کی ساری بات میں سے آپ بالآخر دیکھ لیں تو ان کا فائدہ ہی نکل رہا ہوتا ہے. اور بات یہ کہ آپ جب سیاسی سٹرگل میں کوئی شخص ہوتا ہے نا، ایک خاتون ہے وہ مسلسل سٹرگل کر رہی ہے پچھلے 20-22 سال سے، اور بات ہے کہ جب کوئی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اسے اس معاملے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں جب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، جب ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ 1 پیج ہے، 100 دن نہیں بولنا، 6 مہینے نہیں بولنا، 1 سال نہیں بولنا، اور اس کی طرف برا رخ نہیں کرنا، اس وقت بھی وہ خاتون نکلی تھی، اس نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا. تو اس رول کو آج اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو اپنی آگ کا ایندھن نہ بنائیں. دیکھیں سیاسی کارکن آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، اور مریم نواز نے اپنی پارٹی کو متحرک کیا. آج وہ جو چند یہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں میں، ابھی تو بات ان کے تنظیمی کنونشن ہوتا ہے نا، یہ آپ سیاست کا بگل بجنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جی کیا ہوگا. اور ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، بھئی ڈیموکریسی میں جس کو بھی مینڈیٹ مل جائے، ہم نے تو اس وقت وہ چوری کا مینڈیٹ تھا، راتوں کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سیڑھیاں لگا کے کیا کچھ، ہم تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے رہے کہ چلیں ایک شخص پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کا دعوے دار بن کے آیا ہے، وہ یہاں پر ڈیلیور کرے. اس نے کہا نہیں میں نے سکور سیٹل کرنا ہے. تو بات یہ کہ پاکستان اب اس طرح کی سیاست کا مکمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاکستان کے لوگ امیر ہو گئے، ملک غریب ہو رہا ہے، لوگوں کے چولہے کی فکر کرنی پڑے گی. جو جماعت بھی اگر آپ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے رہے، الزام تراشی کرتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، تو پاکستان کے اندر پولرائزیشن بڑھے